آگے کام کی پھر صبر تو کریں، آپ تو بے صبری کر رہے ہیں، پھر تو وہ پیکج ختم ہو جائے گا۔ 194 ہجری میں امام بخاری پیدا ہوئے اور آج ہے 1447 اور امام بخاری کا انتقال ہے 256 ہجری میں۔ 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں انتقال ہے۔ عمر کتنی بنی؟ ہاں جی 62 سال۔ سارے بولیے، پھر بولیے، ہاں 62 سال۔ منتیں نہیں کروں گا، نہ آتی ہیں کرنے۔ جس کو عزیز و ایمان کے جو سمجھتا ہے کہ میں باہر جاؤں تو اگلا بندہ پوچھے کتنے لکھا ہے بخاری، وہ سبق یاد کر کے جائے۔ باقی اسلام کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھتا۔ سگا چچا ابو لہب ساتھ نہ چلے تو اسلام حبشے سے بلال کو لے آتا۔ یہ جڑا چودھریاں نو ایک خبر تے نا کہ اسی نال نہیں ٹریں گے تے لبیک نے نہیں آنا، یہ ویکھتے ہی رہ جان گے لبیک نے آ جانا۔ اسلام کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھتا۔ تو ٹوٹل آپ کی عمر ہے 62 سال، اور خدا کی کرنی ایسی کہ آپ بچپن میں نابینا ہو گئے۔ بچپن میں ہے جڑا میں سوالیہ نشان کروں گا، یہ جواب بھی تسی دیں گے۔ بچپن میں نابینا ہو گئے، روتے رہے، آپ کی والدہ بہت روئی۔ جس ماں کیا ہوتی ہے جدے کول نہیں وہ کو پوچھو، بس ماں کیا ہوتی ہے۔ رو رو کے ایک دن سوئی تو ان کے مقدر جاگے اور خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ فرمایا کیوں رو رہی ہیں؟ اس کی تو حضور پتر تک ہی بڑھے گا۔ فرمایا خیر ہو جائے گی۔ آپ کی آنکھ کھلی تو امام بخاری آپ کو دیکھ رہے تھے۔ یہ میرا موضوع نہیں جو ابھی کہنے لگا، ضمناً بات عرض کرتا چلوں۔ جڑے سنگی یہ کہتے ہیں کہ بخاری جو وسیلہ دکھاؤ کہ وسیلے نہ دعا منگنی چاہیے، وسیلہ اللہ نو پیش کرنا چاہیے، بخاری چو دکھاؤ انہاں چلیاں نو کہو اے گل بات دیئے پہلے اے تے منو کہ امام بخاری نو جڑیاں اکھاں لبیاں وہ بھی نبی دے وسیلے دے نال لبیاں، اور نبی بھی ابراہیم خلیل اللہ۔ اور کون ہے خلیل اللہ؟ سرکار محدث بریلی فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، اے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ۔ یہ بھی ایک حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ آگے چلیں تھے، اور اس آسمان کے نیچے امام بخاری کو اللہ نے یہ کمال کا حافظہ دیا تھا کہ آپ کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ کتنی؟ 2 لاکھ۔ پھر بولیے 2 لاکھ۔ اگر آج یہاں میں چلا جاؤں اور بعد میں کوئی خطیب ملت جو ہیں ان سے یا یہاں کے امام صاحب سے یا یہاں کے مؤذن صاحب سے بندہ کہے عجیب مولوی بلایا نے، قاسم صاحب نے پوچھو کہ تو بلایا نے، لہرو آ کے کہندے ہیں 194 ہجری پیدا ہویا، 256 ہجری دے اندر امام بخاری فوت ہو گئے، 12 سال دی عمر ایک بینائی واپس آئی، تے 2 لاکھ حدیثاں کیویں یاد سن؟ یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ اس کو میں جواب دیتا جاؤں۔ اس مسجد میں جو حافظ قرآن ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، حافظ قرآن پورے ماشاءاللہ کھڑی ہو جائے، پورے حافظ ہو 30 پارے 28 سے، چلو پورے اللہ جی نہیں، جو چھوٹے ہیں جی، جن کی عمریں 20 سال سے کم ہے جی، جو حافظ قرآن ہے جی، 20 سالوں تو کم جڑا حافظ ہاتھ کھڑا کرے، سوال نہیں پوچھتا، ویسے ہی پوچھتے ہیں۔ چلو اے ایک بچہ کھڑے ہوتے، کیا نام ہے بیٹا؟ عبداللہ۔ کہاں حفظ کر رہے ہو؟ پڑھ رہے ہو؟ اے بچہ جی نے 28 پارے حفظ کر۔ چودھری کون جی ساڑھی عمر 80 سال ہو گئی ہے کہ میں کر لی؟ وہ دا جواب کی دیں گے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ دا فضل ہے، اللہ جنوں چاہے عطا فرمائے۔ ایک مثال میں تواڈے گھروں تو دے تکبیر، جن کو قدر ہے وہ بول پڑے نا۔ حضور پاک کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا نام کیا ہے؟ بخاری ہے۔ میں کتاب بند کر کے بیٹھ گیا، میرے دل میں بات آئی
میں نے کہا 194 ہجری میں پیدا ہوئے، حضور کا وصال 11 ہجری میں ہے، کب ہے؟ جڑا 194 ہجری دے اندر آ رہا ہے، محنت کر رہا ہے، آپ رہ گئے، بغداد گئے، واسط گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، مکہ مکرمہ گئے، اسی کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہے، مدینہ طیبہ گئے، مصر گئے، شام گئے، الجزیرہ علم حدیث کے لیے۔ تو جڑا امام بخاری 256 ہجری تیسری صدی دنیا تو جا رہا ہے، حدیث واسطے انہیں محنت کی ہے، علم حدیث واسطے، کہ او جے مصطفیٰ دا معجزہ ہے تو پھر حسین ابن علی حضور دا معجزہ نہیں ہوں گے؟ پھر حسن مجتبیٰ حضور دا معجزہ نہیں ہوں گے؟ پھر مولا کائنات حضور دا معجزہ نہیں ہوں گے؟ او حسن حسین جنہوں نے حضور اپنے مبارک زانو تے بٹھا کے حضور انہوں نے سونگتے پوچھا کہ حضور آپ سونگتے کیوں ہیں؟ نہیں اصول ہے، چنبیلی کا پھول ہو چنبیلی کی خوشبو، سورج مکھی کا ہو سورج مکھی کی، سنبل کا ہو تو خوشبو بھی سنبل کی آئے گی، لالا زار کا ہو تو خوشبو بھی لالا زار کی آئے گی، گلاب کا ہو تو خوشبو بھی گلاب کی آئے گی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ میرے پھول ہیں، ان کو جب بھی سونگو گے میری خوشبو آئے گی۔ سمجھ گئے جی؟ پریشان ہو کر تو تقریر نہیں سن رہے۔ یہ 190 صفحہ، اس میں سے میں نے آپ کو ایک بات بتائی۔ آگے چلتے ہیں، صفحہ نمبر 103۔ یہ کتاب دیکھو، جو مشرک کہتے ہیں مجھے اور آپ کو، میں ان کی کتاب کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کو ضرور پڑھیں، بڑی اچھی کتاب ہے۔ پوری دنیا میں سب سے جو اچھا مکتبہ ہے دارالسلام، انہوں نے چھاپی ہے، انہی کا ہے۔ اور جس ملک سے یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے، میں ملکوں کا نام بھی دے رہا ہوں، ریاض ہے، آگے شہر ہے جی سعودیہ کا، ریاض ہے، جدہ ہے، آگے ملک امریکہ ہے، لندن ہے، متحدہ عرب امارات ہے، انڈیا ہے، سری لنکا ہے، کینیڈا ہے، سارے ہمارے لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں یہ کتاب آپ کو مل سکتی ہے۔ سیرت امام بخاری دارالسلام نے چھاپی ہے، دنیا کا اچھا مکتبہ ہے، بہت اچھا۔ اس کے صفحہ نمبر 103 کے اوپر انہوں نے لکھا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کتبت عن 1000 شیخ و اکثر، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے 1000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیا۔ کتنے اساتذہ سے؟ 1000 سے زائد۔ 299 وہ استاد ہیں جن کا ذکر آپ نے صحیح بخاری کے اندر کیا۔ کتنے اساتذہ سے امام بخاری نے پڑھا؟ 1000۔ جیلمی سے پوچھو تمہارے استاد کون ہیں، آج تک اس نے نہیں بتایا، آج تک کوئی اس نے نہیں بتایا کہ میرا کوئی استاد ہے۔ جبکہ آپ کے شہر میں اگر کوئی اچھا کھانا بناتا ہے، اس سے لوگ پوچھتے ہیں کتوں سیکھا، وہ کہنا میرا فلانا استاد ہے۔ اگر کوئی ترکھان چنگا ہے، انہیں ممبر بنایا، لوگ کی پوچھیں کہ کنے بنایا، بڑا چنگا بندہ ہے۔ اور اگر کام چنگا نہ کیتا ہوئے، لوگ کی عہدے تے بھی لعنت بھیج دو، جو استاد تے بھی بھیج دو۔ انسان کو تو اپنے استاد فخر سے بتانا چاہیے۔ میں اپنے استادوں کا نام بتانے لگا ہوں جن سے میں نے حدیث پڑھی ہے۔ امام الامہ سیدنا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی، توجہ رکھیے گا، وقت بہت تھوڑا۔ عجیب گل ہے، استاد میرے نام تو تسی چپ رہے ہو بھئی، سبق میں پڑھیا ہے، واہ واہ تسی کر رہے ہو۔ آگے چلو، میں نے حدیث پڑھی حضرت امیر المجاہدین سے، اور انہوں نے جن سے پڑھی ان کو آپ زیادہ لوگ نہیں جانتے، اہل علم جانتے ہیں۔ انہوں نے پڑھی ہے حضرت استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی۔ ان جڑا اگلا بابا ہے ان تسی سارے جان دیو، میں پھر ذکر کر رہا ہوں، ویکھنا ہوندا کی ہے تے ہن ویکھ لینا۔ میں نے حدیث پڑھی حضرت امام الامہ سیدنا امیر المجاہدین سے، انہوں نے پڑھی استاد الکل علامہ عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی تاجدار گولڈا پیر مہر علی شاہ صاحب سے۔ آپ کو ایک سند پیش کر رہا ہوں،
میں نے حدیث پڑھی حضرت حافظ ملت استاد العلماء علامہ حافظ محمد عبدالستار صاحب سعیدی سے، انہوں نے حدیث پڑھی حضرت محدث کبیر مولانا غلام رسول رضوی سے، انہوں نے حدیث پڑھی محدث اعظم پاکستان سے، انہوں نے حدیث پڑھی حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب سے، اور مولانا حامد رضا صاحب دے ابا جی دا نام امام احمد رضا اعلی حضرت ہے۔ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ نارد منڈی کی طرف آپ کا مزار ہے، انہوں نے حدیث پڑھی حضرت مفسر قرآن شارح حدیث مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی سے، انہوں نے حدیث پڑھی صدر الافاضل بدر الاماثل سید نعیم الدین مراد آبادی سے، اور انہوں نے حدیث پڑھی ہے امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلی سے۔ لوگے تو نہیں بیٹھے۔ امام بخاری نے 1000 اساتذہ سے پڑھا ہے، ان میں سے میں ایک استاذ کا نام لے رہا ہوں جی، 10 بج چکے ہیں، وقت بہت تھوڑا ہے۔ نہیں گھڑی تو سامنے نہیں میرے سامنے نہیں جناب اسی تے میرے سامنے میں کچھ بات نہیں جے تسی کہندے ادھر ویکھیے تے پھر تے کہنا پے گا جس مسجد دی 2 گھڑیاں دا آپس وچ اتفاق نہیں مقتدیاں دا کیویں ہوگا۔ بہرحال میں چونکہ آپ کے پاس سے میں چھٹی لے کر 11 بجے دینا پہنچنا ہے اس سے قبل، تو میں ایک استاد کا ذکر کر رہا ہوں امام بخاری، میرے استاذوں کا نام ہے اسی ہاتھیں کر لے، یہ تو امام بخاری تو استاد ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 میں آپ کا انتقال ہوا۔ 3 بادشاہوں کے ساتھ لڑائی ہوگی، ایک مسئلہ سارے نے کیا قرآن فنا ہو جائے گا تے مولوی حکومتی مولویوں دے نال رل گئے تے کلا ایک امام احمد بن حنبل بچے، انہوں نے کہا نہیں قرآن نہیں فنا ہو سکتا۔ پتہ پھر انہوں نے کیا کیا، بغداد شریف کے اندر انہوں نے نا آپ کے ہاتھ یہاں پر باندھے اس طرح کر، اس طرح امام احمد بن حنبل کے، تو آپ کو سواری کے اوپر ایسے بٹھا دیں اور سواری کے اوپر آپ کو باندھ کر کوڑے مارتے تھے۔ یہ تو میلاد ہی بڑا آسان ہے، ایک گاڑی میں بیٹھا دوسری میں بیٹھا، انہوں نے پھول پیش کیے، اگو ہٹو بچو، انہوں نے کیا بھائی مولوی صاحب نے ہاتھ نہ کوئی لائے، ایتھے میں پہنچ گیا تو میلاد پہ ہوئے جڑا امام احمد بن حنبل نے کوڑے کھا کے ایسے آپ کے ہاتھ باندھ دیتے تھے بغداد میں، اور رات کو نہیں دن کو مارتے تھے، اور لوگوں کو کہتے تھے اے وہ مولوی ہے جڑا حکومت دے نال بغاوت دا جن اعلان کیتا ہے، اے وہ آپ حیران ہو گئے یار یہ مولویوں کو کی ہو گئے، انہوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، لیکن آپ نے مولویوں کو فرمایا پترو بیننا و بینکم الجنائز، جنازے فیصلہ کر چھڑنا۔ امام ابن کثیر نے لکھا آپ کو 17 کوڑے ایسے لگے، کتنے؟ میں شروع ہی کہوں کیا سی تسی عدد یاد رکھنا، 17 کوڑے۔ امام ابن کثیر فرمانا وہ کوڑے ایتھے تو پتہ ہی فس دے بچے بھی کھیڑتے نکے نکے بنا کے نے ایک دوسرے کو کپڑے دے نال کٹرنے ہوندے، لیکن اس کوڑے کے اندر لوہے کی تاریں ہوتی تھی۔ تے آپ فرمانے اگر وہ ایک کوڑا جڑا مینوں لگیا ہاتھی نو بھی لگ جاندا انہیں بھی انج کر کے رہ جانا سی، تے مینوں 17 لگے۔ ان کوڑے جو کوڑے دا میں ذکر کرنا چاہتا، آپ فرمانے میرے ہاتھ انہوں نے بننے سن تے میں دھوتی بننی سی، تو مسنون لباس ہے صوفیاء کا بھی علماء کا بھی، وہ کرتا اور دھوتی۔ فرماتے ہیں کہ وہ ماریا انہوں نے کوڑا میرے ہاتھ پیچھے بننے سے تے ہاتھ کا دھوتی ہے تو تھلے ہو گئے، تو میں انہوں نے یہ بھی نہیں کیا یار میں نے دھوتی تے بند لین دے، میں کہا کدھر نہ کون کے مولوی ڈر گیا۔ ٹھیک ہے، اپنی تاریخیں سیدھی کرو، یا جن کے پیچھے دنیا چل رہی ہے 78 سال انہوں دی عمر ہو گئی، آج نہیں کل نہیں پرسوں آخر انہوں نے ٹر جانا۔ اسی تو انہوں شخصیات دے پیچھے نہیں ٹور رہے، اسی تو انہوں کہتے ہیں حضور دے پیچھے انہوں نے مر جانا ہے، دیکھ لینا انہوں نے مرنا ہی مرنا ہے۔ تے بڑے بڑے فرعون نہیں رہا جدی 400 سال عمر سی، یہ کنی عمرہ پالے آپ دی دھوتی اے سرک کے نا پتلے سن آپ تھلے ہوئی کہ آپ دی آنکھاں چو اتھرو نکلے، آپ نے اتھرو اپنے ضبط کر لے، لیکن اللہ دی بارگاہ چرس کی تھی سونیا میں تے تیرے حبیب دی عزت تے پہرا دین واسطے تے شرما رکھی، کی رکھی؟ کیونکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک سطر ہے، آپ نے فرمایا کہ میرا سطر نہ ظاہر ہو جائے،
اترو رو کے تے اللہ دی بارگاہ کیا سونیا کی رکھی. آپ فرماتے ہیں غیب سے ایک ہاتھ آیا, غیب سے ایک ہاتھ آیا تو انہیں میں نے دھوتی اینج کی تھی, دھوتی ٹائٹ ہو گئی تو ہاتھ غائب ہو گیا. دھوتی ٹائٹ تے ہاتھ کہتے میرے دل میں گل نہیں, ہاتھ آیا کدھر ہوتے گیا کدھر. اگلا جڑا عربی دا جملہ ہے وہ ترجمہ بابا جی پنجابی چ کرتے سن. فرمانے جی تو میرے دل وچ خیال آیا کہ ہاتھ آیا کدھروں تے گیا کدھر, تے آواز آئی ندائی احمد بن حنبل پریشان کیوں ہوندے ہو, مالک تگڑے ہون کنڈ نہیں لگن دے. لو جی امام احمد امام بخاری نو کتنی حدیثاں زبانی یاد ہیں؟ کانو رات نو نیند نہیں آئے گی اگر تواڈے سینے دے اندر دل ہوئے. امام احمد بن حنبل نو 10 لاکھ حدیثاں زبانی یاد سی. 164 ہجری چاہے نوٹ کر لو, گوگل کو پوچھ لینا, چیٹ جی پی ٹی کو پوچھ لینا. تے 241 ہجری دے اندر آپ دا جنازہ اٹھیا تے ساڈا رابطہ سی, میں ایتھے پہنچتے 2-3 واری رابطہ ہویا. 1200 سال پہلے تے ذرائع ابلاغ بھی کوئی نہیں سن, تے اے دے باوجود واٹس ایپ نہیں سی, مسیتیں توتیاں نہیں سن لگیاں, اے دے باوجود امام احمد بن حنبل دے جنازے دے اندر 17 لاکھ بندہ سی. 20,000 یہودی آپ دے جنازے دا منظر وے کہ کلمہ پڑھ کے رسول اللہ دے غلام بن گیا. امام ذہبی نے سیر کے اندر لکھا. یہ ایک استاد ہے. آگے چلے جی, امام بخاری نے یہ کتاب لکھی جی, اس کا نام ہے, جو اس کا صحیح نام ہے, مولانا چونکہ آپ دورہ پڑھے ہوئے ہیں تو اس کا صحیح جو نام ہے وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ. اے دا پورا نام ہے. اے جڑے بڑیاں بڑیاں گلاں کرتے ہیں انہوں نے بخاری دا نام نہیں آندا, تے ذات دیاں کوڑ کر لیاں تے پنگے لبیک علیہ نال تے اے دے تے مان نہیں ہے, علم تے مان کوئی نہیں. ورنہ 5 منٹ اللہ دے حبیب دے فضل دا صدقہ, پنجتن پاک دا صدقہ, مولا علی دی سواری دی گرد راہ دا صدقہ, اے 5 منٹ ساڈے سامنے نہیں بیٹھ سکتے. اور میں یہ تو مثال دینا, تو پتہ ہے جدوں باہر ہوندا سی تے اس طرح کر کے کہندا سی میں دیکھوں گا فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ کون ریورس کروائے گا, اب یہ فیصلہ آ چکا ہے, اب پیچھے نہیں جا سکتا. انجن کردا سی, میں دیکھوں گا کون کرے گا. میں کہا پتر تیرے انج کرن نال نہیں ہویا, پر البتہ ظہیر الحسن شاہ صاحب نے انج کیتا تے کام ہو گیا. اے ملک امام الانبیاء دے غلاماں دا نے, اے یاد رکھنا. نہ گستاخ برداشت ہے نہ انہاں دی زندگی برداشت ہے. یہ کتاب آپ نے لکھی جو امام بخاری نے, اس کے اندر جو حدیثیں آپ نے ذکر کی ہیں ان کی کل تعداد ہے 7563. کتنی؟ ایک باری پھر بول. تو یاد کتنی ہے تو ذکر کتنی کی ہیں, باقی کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ میں باقی کیوں نہیں کی. یہ انہوں واسطے بھی جواب ہے جڑے کہندے پنڈ وچ لائٹ کیوں لگ گئی, ربیع الاول ہے لائٹاں لا چھڈی, جڑیاں سامنے لائٹیں لگی انہاں تے جنہاں نوں اعتراض, او دا جواب آپ فرماتے ہیں کہ بخاری لکھتے ہوئے مجھے 16 سال لگ گئے. کتنے؟ پھر بولیے. سال میں کتنے دن ہیں؟ تو 16 سال میں امام اس کو ذرا تقسیم کریں, کوئی سمجھدار بندہ ہو جی, سارے سمجھدار ہیں ذرا, جس کا نیٹ تیز چل رہا ہے کیلکولیٹر, کہ 7,500 حدیثیں ہیں, 16 سال ہیں, تو کیا یہ بنے گا سسٹم؟ آئی سب تسی دیکھو ذرا کی بنے گا. نا 5,700 نہیں, ایک دن میں کتنی حدیثیں بنتی ہیں؟ اے بھی قبلہ کرنا چاہتا, آئینو تقسیم کر لیں, اینو تقسیم 365 کر دے ہوگا نا. شاباش, ٹھیک 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 ٹھیک, ہمارا ٹھیک ہو جائے. لو جی پڑھنے ہی پائے گے وہ سارے. گجرات شریف والے تھے, پیسے میں مسئلے بڑے سمجھدار ہیں. کوئی کھڑا ہو کے 10 سیٹ جی جدا حساب ٹھیک ہو جائے,
کہ 7,500 حدیثاں نے 16 سال دے اندر آپ نے لکھیاں، تو ایک دن دے اندر کتنی حدیثاں پڑھتی؟ 1.0 کچھ نہیں، 1.7 دی، ایک سوا حدیث پڑھ دی، سوا حدیث 24 گھنٹے۔ کیوں اتنا ٹائم کیوں لگ گیا؟ وہ جواب بھی انہوں نے سیرت امام بخاری دے صفحہ نمبر 318 تے دیتا، فرمانا تاں اتنا ٹائم لگ گیا کہ ما وضعت فی کتاب الصحیح حدیثا الا اتصلت قبل ذالک، فرمایا اس لیے اتنا وقت لگا کہ میں نے ہر حدیث لکھنے سے پہلے ایک بار غسل کیا۔ ایک بار کیا کیا؟ غسل کیا۔ تو کتنی مرتبہ غسل ہوا؟ یہ 7,563 مرتبہ یہ غسل ہوا 16 سال میں۔ تو غسل کی پہلی قسم ہے فرض، جڑا بالغ دے ہوتے ہوتا ہے احتلام دی وجہ تو یا کہ زوجیت دی وجہ تو شادی شدہ دے ہوتے، دوسرا ہے سنت جڑا جمعہ تے عیدین واسطے، تیسرا ہے مستحب کسی اچھی محفل جان واسطے، چوتھا ہے مباح گرمی لگ رہی ہے تو تسی تاری لا چھٹی۔ اے کیڑا غسل ہے؟ یہ جڑا کیونکہ 6,000 تو زائد آیتاں قرآن دیا، 540 رکوعاں، 30 سپارن، کسی ایک آیت وچ نہیں ہے کہ میرے حبیب کا فرمان لکھن تو پہلے غسل کرو۔ لکھاں حدیثوں سے ایک حدیث وچ بھی نہیں ہے کہ میرے حبیب حضور نے فرمایا ہوا ہے میری حدیث لکھن تو پہلے غسل کرو۔ امام بخاری نے کیتا، انہوں دے فتوے دے مطابق امام بخاری بدعتی ہیں، امام بخاری نے وہ کام کیتا جڑا نہ قرآن وچ نہ حدیث دے اندر ہے، پر ساڈی تحقیق دے مطابق امام بخاری سنی ہے۔ تو پھر کچھ دے انہوں کو اے بابیو کیڑا غسل ہے؟ فرمان لگے اے نہ غسل فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ مباح ہے۔ میں کہ پھر کیڑا ہے؟ فرمان لگے غسل عشق ہے، اے غسل تعظیم ہے۔ 1000 بار خوشو یم دہن سے مشکو کو لا، انوز نام ہے تو گفتن کمال بے ادبی۔ 16 سال لگ گئے جی، اور 7,500 مرتبہ دور دراز تو پانی چک کے گیلن چک کے آپ غسل کرتے رہے جناب۔ میں کہ جس دن امام بخاری دا جڑا غسل ہے نا انہوں ثابت کر دے ہو گے اسی شالمی دیاں لیٹاں بھی سن ثابت کر دے۔ ایک اتھے لکھی ہے جتھے وہ لکھیا ہے وہ دے نال یہ لکھیا ہے۔ پھر اگلی گل فرمانا میں بخاری شریف دی جڑی ترتیب ہے یہ میں مدینہ شریف جا کے دیتی، حضور دے ممبر اطہر دے ہوتے سر رکھ کے بہ جاندا سا، حضور دی زیارت ہوندی سی، سرکار کو پوچھتا سے حدیث بخاری چ لکھ لواں، حضور فرماندے سن میں لکھ لیندا سا۔ لو جی میری پونی تقریر ہو گئی، تھوڑی جی رہ گئی، ہن میں تہاڈے کولوں پوچھدا شروع چوں سبق امام بخاری کب پیدا ہوئے؟ یہ تانوں 20 منٹاں بعد بول گیا تو دشمن نو صبح جواب تسی گھیر دینا۔ اپنے حافظیاں دا خیال رکھو، حافظے دا خیال اس تبھی رکھا جا سکتا ہے جب آپ دیکھ کر قرآن پڑھیں، جب آپ درود پاک پڑھتے رہیں۔ تو صبح تو لے کے شام تک موبائل، رات تو لے کے صبح تک موبائل، پھر تو حافظے نہیں نہ بچنے۔ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، انتقال کب ہے؟ 256۔ عمر کتنی بنی؟ 8 سال۔ حدیثاں کتنی یاد سن؟ بچپن میں کیا ہو گئے تھے؟ بینائی کب واپس آئی؟ آپ نے جو کتاب لکھی اس کتنے عرصے میں لکھی؟ 16 سال میں۔ ہر حدیث لکھنے سے پہلے ایک بار کیا کیا؟ غسل کیا۔ حدیثیں اس میں کتنی ہیں؟ 7,563، اور 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں۔ وصلی تو رکعتین فرماتے پھر 2 نفل بھی پڑھتا تھا۔ سانو کہتے ہیں شب برات دے نفل کتوں کڈے نے؟ میں کہا امام بخاری نے بخاری دے نفل کتوں کڈے نے؟ لو جی اب ایک حدیث نہیں ابھی اصل تو بات رہ گئی ہے، امام بخاری دنیا سے گئے بھی ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ قبرن چوندہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ انہاں دا عقیدہ نے، دوسری پارٹی کا کہتے ہیں قبرن کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میں کہ ہوندہ کچھ نہیں، سوالاں دے جواب کنہوں نے دینا؟ کہتے ہیں قبریں خالی ہوتی ہیں، اور خود انہوں نے خود کیا لکھا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر کے حوالے سے صفحہ نمبر 306، سیرت امام بخاری اردو میں ہے، یہ عربی میں ہے، 306 کے اوپر انہوں نے لکھا کہ جب امام بخاری کا انتقال ہوا تو آپ کی قبر سے کئی دن تک خوشبو آتی تھی۔ نہیں بلکہ بعد میں پکڑا نہ جاؤں کہ بات غلط نہ ہو جائے، بلکہ لکھا ہے قبر سے کئی دن تک مسلسل خوشبو آتی رہے، مسلسل۔ اللہ سے میں کیا سی کہنے علم الدین دی قبر چوں آندی تے تانوں دردے کو لنج ہو جاندا ہے، اسی کہنے ممتاز قادری دی قبر چوں خوشبو آندی تے تکلیف ہو جاندی ہے، اسی کہنے ساڈا بابا کہہ کے گیا ہے بھائی 1000 سال بعد بھی کوئی آ کے رحمت للعالمین مسجد دے اندر میری قبر دے اوتے لبیک دا نعرہ لائے گا، میں اندروں لبیک دا
نعرہ لا تسی کہندے ہو جی ہے کتھے لکھیا، میں کہا ہے دیکھو ایتھے لکھیا ہے۔ لو جی وہ امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے اندر صفحہ نمبر 843 پر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں، وہ میں حدیث سنا کے بعد ختم جی۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے کتنے استاد ہیں امام بخاری کے؟ ان میں سے ایک ابو العالیہ ہے، فرماتے میں نے ان سے ایک سوال پوچھا، سوال یہ ہے صفحہ نمبر 843 پر کتاب التفسیر ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، سنی ماما نے اپنے بچوں میں آیتیں یاد کروائی ہیں نا، ان اللہ و ملائکتہ، استاد جی میرا تواڈے کول ایک سوال ہے، سوال کیڑا سونا ہے کہ اللہ اپنے حبیب پر درود کیسے بھیجتا ہے؟ پڑھتا نہیں آتا، پڑھنے کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے دانت چاہیے، دانت کے لیے جبڑا چاہیے، جبڑے کے لیے چہرہ چاہیے، چہرے کے لیے ماتھا، سر چاہیے، سر کے لیے دھڑ چاہیے، اور اللہ ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ بھیجتا ہے، اللہ کیا کرتا ہے؟ سارے بولیے اللہ اپنے حبیب پر کیسے بھیجتا ہے؟ اس کا جواب، اور یہاں تین طرح کے لوگ بیٹھے، نمبر ایک جنہوں نے محفل کروا لی، نمبر دو جو کہتے ہیں اسی بھی کرواواں گے، نمبر تین جڑے کہتے ہیں کاش کے ساڈے کول پیسے ہوندے تے اسی بھی کرواتے۔ تینوں کا جواب آ جائے گا۔ فرمایا جب اللہ اپنے حبیب پر درود بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتوں کو جمع کرتا ہے۔ فرشتوں کو کیا جمع کرتا ہے؟ جمع۔ تسی بندیوں کو جمع کیتا، اللہ کینوں جمع کرتا ہے؟ جب سارے فرشتے آ جاتے ہیں تو اللہ ان فرشتوں کے سامنے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ اپنے حبیب کی شان بیان فرماتا ہے۔ صفحہ نمبر 800 ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے جانتے میں نے اپنے محبوب کا ماتھا کیسا بنایا ہے، سینہ کیسا بنایا ہے، رخسار کیسے بنائے ہیں، ابرو کیسے بنائے ہیں، پلکیں کیسی بنائی ہیں، کان کیسے عطا کیے، سر انور کیسا دیا، انگلیاں کیسی عطا فرمائی۔ اللہ اپنے حبیب کی شانیں بیان کرتا ہے، فرشتوں کو خوشی ہوتی ہے، ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے، اسی بندیاں کو جمع کر کے حضور دی شاناں بیان کرتے ہیں، سنیاں نو خوشی ہوتی ہے، دشمناں نو پیڑ ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بندہ پوچھنے لگا میلاد کب تک ہوتا رہے گا؟ میں نے کہا آپ کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، میلاد تو نہیں ختم ہوگا۔ کہنے لگا اسلام میں دو عیدیں، تیسری عید آپ نے کہاں سے نکالی؟ میں نے کہا یہ تیسری نہ ہوتی دو کہاں سے آتی؟ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ جو کچھ میں نے کہا ایمان کے لٹیروں سے، ایمان کے چوروں سے، ایمان کے ڈاکوں سے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کہا۔ آپ کے سامنے کوئی بخاری کی بات کرے ان کو پہلے میں نے امام بخاری کا تعارف سنا، اور جدھر جاتے تھے امام بخاری نا قوم آپ کے پیچھے ایسے ایسے آپ کے قدموں پہ پگڑیاں رکھتے تھے، چومتے تھے آپ کو۔ تو کسی نے پوچھا ہے بخاری یہ جڑا تیرا حافظہ ہے، 4 مغز، بادام، کشتہ، پستہ کی کھانا ہے؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں کھاتا، بس اس جگہ پہ میں نے حضور کا منہ طیب سی کر رکھا ہوا۔ یہ امام بخاری ہے اور کنفرم سنی ہے۔ اب تو چونکہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے گفتگو کا، زندگی رہی کبھی امام بخاری، اس بخاری کے اندر یہ دیکھیں ہم نے حاشیے لگا لگا کر اس کو بھرا ہوا ہے، ایسی ایسی باتیں حدیثیں امام بخاری لے کر آئیں، بندہ سنے تو کپڑے پھاڑ دیتا حضور کی محبت میں۔ اللہ جل مجدہ الکریم میری آپ کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ فرشتوں کو جمع کرتا ہے، اور جمع کر کے یہ کتاب التفسیر میں ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اور پھر یہ بھی ایک حدیث یہ ہے کہ صحابہ نماز پڑھتے تھے تو نماز پڑھ کر حالت نماز میں ظہر اور عصر، خصوصاً 2 نماز میں، ظہر اور عصر کی نماز میں آگے ہو کر حضور کے چہرے کی زیارت کرتے۔ اب ظاہر ہے جب چہرہ ایسے ہوگا قبلے سے پھر جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا یہ لاہور علیہ دی نماز نہیں ہے، ابو بکر صدیق دی نماز ہے، انہوں تھوڑا فتویٰ نہیں توڑ سکتے۔ ایسی حالت نماز میں حضور کو دیکھ لیتے تھے، تو جو اتنا حضور سے پیار کرتے تھے حالت نماز میں بھی، یار کتنا ٹائم لگتا ہے، 5 10 15 20 منٹ، لیکن وہ حالت نماز میں بھی حضور کے چہرے کو دیکھ کر کہتے تھے ادائے دی سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو تکتے رہنا نماز تھی تیری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔